من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. قل إن كنتم تحبون الله، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا اگر تم روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات اور ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ دو آیتیں جو آج تلاوت میں آئی پچھلی آیتوں سے اس کا بڑا گہرا ربط ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس کے آخری میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہاں تک سورہ آل عمران کی 31 اور 32 آیتیں مکمل ہوئی۔ سورہ آل عمران میں 200 آیتیں ہیں۔ ان 200 آیتوں کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو 100 آیتیں ایک حصے میں آئیں گی، اور پھر اس ایک حصے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 33 آیتیں ایک حصے میں آنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہاں تک کا جو مضمون گزرا ہے سورہ آل عمران کی ابتدا سے یہاں تک، ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اللہ سے متعلق مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سے توحید کا مضمون چل رہا تھا۔ گزشتہ آیتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات اور حالات بھی آئے، خاص طور سے یہود و نصارہ۔ یہ دو طبقے گزشتہ دروس کے اندر ان سے زیادہ گفتگو رہی، اور پھر گزشتہ آیتیں جو گزری ہیں ان میں کافروں سے متعلق اللہ نے ضابطے بیان کیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر اس دوستی کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو گزشتہ درس کے اندر ہمارے سامنے آئی ہے۔ انسان انسیت سے بنا ہے، اور انسیت کا مطلب ہوتا ہے کسی نہ کسی سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے۔
محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ محبت کی دو شکلیں ہیں، ایک ہوتی ہے طبعی محبت، ایک ہوتی ہے عقلی محبت۔ یوں سمجھیے کہ ایک ہوتی ہے ذاتی محبت اور ایک ہوتی ہے وصفی محبت۔ والدین کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، اور اولاد کے علاوہ کسی اور سے اگر آدمی کو محبت ہو تو وہ عقلی ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کو اس لیے چاہتی ہے کہ وہ اس کا اپنے زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کو آزمایا، ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو آزمایا۔ تو اس طرح سے اولاد سے محبت طبعی ہوتی ہے، ذاتی محبت ہے، اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی۔ کسی انسان کی کوئی خوبی کسی کو پسند آئے، اچھا لگے، تو وہ اس خوبی کی بنا پر اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، حضرات صحابہ نے آپ علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ صحابہ جو پہلے آپ علیہ السلام کی مخالفت میں تھے، ان لوگوں نے حضور کو جب دیکھا، جب آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کیا، اور عبداللہ ابن سلام وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا تو غور و فکر کے بعد ایمان میں آئے، اور جب آئے تو بڑی گہری محبت حضور سے کی۔ تو حضور کے کمال کو دیکھ کر، ان کے کمال کو پہچان کر محبت کرنا، یہ عقلی محبت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی انسان کی کوئی چیز اچھی لگے، کسی امام کی تلاوت پسند آئے، تو طبیعت اندر سے چاہتی ہے کہ ہم بار بار اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جیسے کسی انسان کا کوئی کام ہمیں اچھا لگتا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر بھی وہ خوبی پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہمارا عقل، ہمارا دماغ اور ہماری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کمال والے ہیں، اس لیے ان سے ہم کو قریب ہونا چاہیے۔ تو محبت کی دو قسمیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے ہم ایک آیت پڑھ کر آئے ہیں کہ اس میں یہودی یہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو جہنم میں ڈالے گا، اگر ویسے تو نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی اولادوں میں ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے ڈال بھی دیا تو کتنے دن ہم جہنم میں جلیں گے؟ 40 دن جلیں گے۔ وہ مدت کون سی ہے؟ وہ مدت 40 دن کی کون سی ہے؟ وہ وہی مدت تھی جس مدت میں ان کے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے طور پر اللہ کے حکم سے، تو یہاں قوم کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، بچھڑے کو پوجنے لگے، تو اس بچھڑے کی پوجا کا جو دورانیہ اور وقت تھا وہ 40 دن کا تھا۔ تو بس اللہ اگر ہمیں سزا دے گا بھی تو 40 دن جہنم میں رکھے گا، اور اس کے بعد ہم کو جہنم سے نکال لے گا۔ یہ سوچ تھی یہودیوں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوچ ان کی اپنی ہے، نہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تائید فرمائی، نہ ان کے اپنے انبیاء نے کوئی تائید فرمائی۔ تو یہ ان لوگوں کا جو غلط خیال تھا، اس خیال کو یہاں باطل قرار دے رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہمارے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ ہر ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ کسی بھی ایمان والے سے آپ پوچھ لیں تو وہ کہے گا، اگرچہ کہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ سے متعلق جب بات ہوگی تو وہ کہے گا کہ اللہ سے تو مجھے محبت ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو محبت کا ایک معیار دینا چاہتے ہیں کہ مجھ سے اگر محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں کچھ ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا۔ اب وہ ثبوت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہمارے عقل سے ماورا ہے، بلند ہے، نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں،
نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرنا ہو اور اللہ کی محبت کا ثبوت دینا ہو تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہونا چاہیے، اور وہ پیمانہ کیا ہو؟ وہ پیمانہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، کیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم کو چاہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ ایک ہوتا ہے اتباع اور ایک ہوتی ہے اطاعت۔ نچلی آیت میں اطاعت کا بیان ہے، اوپر اتباع کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہو تو تم کو میری اتباع کرنی چاہیے۔ نتیجے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، ایک تو تمہاری محبت کا ثبوت مل جائے گا، دوسرے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تو تم محب تھے، چاہنے والے تھے، جب تم میری اتباع کرو گے اور اس معیار پر آ جاؤ گے تو اب تم محبوب بن جاؤ گے۔ اب یہ محبوب کیا ہوں گے؟ اللہ کے محبوب ہوں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے محبوب الہی، یعنی اللہ کے محبوب ہیں۔ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی زندگیوں میں اتباع رسول ہوتی ہے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی بندہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اور کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے رسول کی اتباع کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ حالانکہ اللہ کی ذات خالق و مالک کی ذات ہے، اور رسول کی ذات اللہ کے بعد مقام ہے، اور رسول بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں، افضل الخلائق ہیں۔ تو اللہ کی ایک مخلوق کو بنیاد بنا کر اللہ کی محبت کا ثبوت کیوں دینا چاہیے؟ سوال قائم ہو سکتا تھا، تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے کہ اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ ظاہر ہے کہ رسول کے ذریعے ہی تو پتہ چلا کہ اللہ ہے، رسول کے ذریعے ہی تو پتہ چلا کہ اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ رسول ہیں تبھی تو معلوم ہوا کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو جو ذریعہ اور واسطہ بنا ہے اللہ کی پہچان کا، اس سے محبت بھی اللہ ہی کی محبت کہی جائے گی۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، جمعہ میں خطبے میں حدیث آتی ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ پوری ایک روایت ہے۔ تو اس روایت میں کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ من احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، فبحبی احبہم، میری محبت کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت تک کس نے پہنچائی؟ ظاہر ہے کہ صحابہ نے پہنچائی۔ تو جو جماعت نبی کی زندگی کو امت تک پہنچانے والی ہے، اس جماعت سے بھی محبت کرنا صرف اس لیے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیلا مجنون کا نام سنا ہے؟ لیلا عورت تھی، مجنون کا نام تھا قیس۔ کیا نام تھا؟ قیس۔ یہ کوئی فکشن نہیں تھا، یہ حقیقت کے دو کیریکٹر ہیں، گزرے ہیں یہ ہماری تاریخ میں۔ تو قیس جو تھا وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو گیا لیلا کی۔ لیلا جو تھی وہ نہایت کالی کلوٹی تھی۔ لیل کہتے ہیں رات کو، لیلتن کہتے ہیں رات کو، لیلا کہتے ہیں بہت زیادہ کالی رات کو۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کا نام ہی رات رکھ دیا گیا تھا۔ تو لیلا، اور یہ مجنون تھے، اس کا اصل نام تھا قیس۔
لیکن اس کے جنون کی وجہ سے، اس کے عشق کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مجنون کہتے تھے۔ ایک مرتبہ لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ لیلا کے گھر کی دیواروں کو اس طرح ہاتھ پھیر کر کے چوم رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ گلی کے اس کے گھر کی دیواروں کے چومنے سے کیا ملے گا؟ تو اس نے ایک شعر کہا عربی میں، امر علی الدیار لیلا، امر علی دیار لیلا، اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما احب الدار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، میرے دل میں اس در و دیوار کی کوئی محبت نہیں ہے، لیکن اس در و دیوار کے پیچھے رہنے والی لیلا کی محبت کی وجہ سے میں اس در و دیوار کو چومتا ہوں۔ دیکھیے، عشق مجازی دنیاوی محبت کا آدمی جب اسیر ہوتا ہے تو اس کے عمل سے محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا یا اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے گی تو اس کی زندگی کے اعمال اور حرکتوں سے اس کا کتنا اظہار ہونا چاہیے، اور اس اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار اور نمونہ دیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب دو الفاظ ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ اتباع اور اطاعت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ فرائض اور واجبات کو پورا کرنا اطاعت ہے۔ ہماری اپنی زبان میں بات ماننا، عمل کرنا، یہ ہوتی ہے اطاعت۔ اس کی ضد آتی ہے نافرمانی، اس کا الٹا آتا ہے نافرمانی۔ یا تو آدمی حکم مانتا ہے یا حکم نہیں مانتا، تو حکم ماننے کو کہتے ہیں اطاعت کرنا، حکم نہ ماننے کو کہتے ہیں نافرمانی کرنا۔ اب دیکھیے، قرآن کے اندر محبت کا معیار اطاعت کو نہیں بنایا بلکہ اتباع کو بنایا۔ اب اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں کہ جو ذات سامنے ہے اس ذات کی زندگی کو جان کر کے اپنی زندگی میں لا لینا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ایک تو آپ کے احکام ہیں، جھوٹ نہ بولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پڑوسی کا خیال کرو، یہ ہوتے ہیں اطاعت والے احکام۔ لیکن اتباع کسے کہتے ہیں؟ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ صحابہ جان کر نکالتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا جاتا تھا، حضرت ام سلمہ سے پوچھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر عام طور پر آپ کے گھر کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی خالہ ہوتی تھی، رشتے کی رضائی خالہ تھی، پردہ نہیں تھا، تو حضور جاتے تھے تو حضرت ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیٹ جاتے تو آپ کے سر مبارک میں اس طرح انگلیاں پھیرتی تھیں۔ یہ حضرت ام سلمہ کون ہے؟ حضرت انس کی والدہ ہیں، ام سلیم، معاف کرنا، ام سلیم۔ تو ام سلیم کہتی ہیں کہ جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ام سلیم بنت ملحان، تو کیا کرتے ہیں گھر میں؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی دوپہر میں میرے پاس آتے اور دوپہر کا کھانا کبھی میرے پاس تناول کر لیتے اور آرام کرتے، لیٹ جاتے۔ گرمی ہوتی، آپ کے مبارک جسم پر پسینہ آتا تو میں شیشیوں میں اس پسینے کو عطر کی طرح بھر لیا کرتی تھی۔ تو یہ چیز کیسے باہر آئی؟
صحابہ کے اطاعت والے اتباع والے جذبے سے باہر آئی، ورنہ کون آپ کے گھریلو زندگی کے بارے میں معلوم کرتا؟ یہ گھریلو زندگی کے بارے میں سوال ہوا، جواب ملا تو ایک چیز سامنے آئی کہ دوپہر کا قیلولہ اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے۔ اس طریقے سے آپ کی وہ زندگی جو احکام سے ہٹ کر ہے، جس کو آدمی محض محبت میں اختیار کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں، جن کے کرنے کا کوئی شرعاً حکم نہیں ہوتا، جیسے تہجد کی 8 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول تھا، لیکن حکم نہیں ہے مسلمانوں کو کہ تم 8 ہی پڑھو، حکم نہیں، تہجد پڑھو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے وقت میں جب اٹھو تو تہجد پڑھو۔ تہجد کی رکعاتوں کی تعداد قرآن میں نہیں بیان کی گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، اس لیے اگر کوئی 8 پڑھے اس ارادے اور نیت سے کہ حضور پڑھتے تھے تو اب یہ اتباع ہے۔ اتباع کرنے سے آدمی کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھے گی اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اب انسان کی اللہ سے محبت ایک الگ چیز ہے، اللہ کی انسان سے محبت ایک علیحدہ چیز ہے، اس لیے کہ انسان کیفیات، حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی کیفیات کا بیان نہیں ہو سکتا، حالات سے متاثر اللہ کی ذات نہیں ہوتی، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو انسان کی اللہ سے محبت یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اللہ کی انسان سے محبت یہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ کیفیت کیا ہوگی اس کا ایک عام، ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ مختلف کام ہیں، انشاءاللہ کسی موقع سے ارادہ ہے کہ جمعہ میں وہ تمام فہرست نکالی جائے احادیث میں سے کہ وہ کام کون سے ہیں جن سے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ کو پسند ہے، یہ کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاتھ سے مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، گٹھے آ گئے ہیں، یہ آدمی اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اب علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح کی کہ اپنی معیشت اور اپنے گھر والوں کی معیشت کے استحکام کے لیے بندہ جو کوشش کرے، حلال راستے سے، جائز طریقے سے جو کوشش کرے، چاہے ہاتھ سے کرے، چاہے پیڑ سے کرے، چاہے دماغ لگائے، چاہے زبان استعمال کرے، کچھ کرے، لیکن اگر حلال راستے پر ہو رہی ہو تو یہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں جس سے اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے یہ حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا۔ فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ جو عرش الہی کے پاس والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے نیچے آسمانوں والے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت اللہ کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو آسمانوں کی مخلوقات اس بندے سے محبت کرتی ہے، اور پھر وہ زمین تک اعلان پہنچتا ہے، زمین کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین میں جو مخلوقات ہیں اللہ اس بندے کی محبت ان مخلوقات کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پھر انسانوں کے دل میں اس آدمی کی غیر محسوس طریقے سے محبت آ جاتی ہے۔ قرآن میں اس کو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ یعنی نیک عمل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ یعنی رحمان ان لوگوں کے لیے زمین میں محبتوں کو عام کر دیتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
لوگوں کا محبت کرنا یہ بھی ایک معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہوتا ہے کہ لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء اکرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں چونکہ اتباع سنت سے، اتباع رسول سے لبریز ہوتی ہیں، لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے دیکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں، ان سے مصافحے کے لیے تڑپتے ہیں، ان سے دعا لینے کے لیے مچلتے ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اللہ کی نظروں میں محبوب ہونے کی علامت ہے۔ یہ لقب ملا ہے ہندوستان میں حضرت سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو کہا جاتا ہے محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب سبحانی، یہ تمام کے تمام ان کے القاب ہیں، ان کو اسی نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع، آپ کی زندگی کے وہ کام جو آپ نے عبادت کے طور پر نہیں کیے بلکہ آپ نے عادتاً کیے ہیں، جیسے سفید لباس آپ کو پسند تھا لیکن آپ نے ہرا رنگ کا کپڑا بھی پہنا ہے، آپ نے زرد رنگ کا کپڑا بھی پہنا ہے، پیلا، آپ نے زعفرانی رنگ کا کپڑا بھی پہنا ہے، مگر آپ نے جو پسند کیا ہے وہ سفید رنگ کو پسند کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی پیلا رنگ ہی پوری زندگی پہنے تو ظاہر ہے کہ وہ اتباع نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ حضور نے پوری زندگی تھوڑا ہی پہنا تھا۔ حضور کی پسندیدہ چیزوں کو تلاش کرنا، یہ ہوتی ہے اتباع۔ تو اب سفید لباس حضور کا پسندیدہ لباس بن گیا۔ امامہ آپ نے اکثر اپنی زندگی میں آپ نے کالا امامہ پہنا ہے، کالی پگڑی آپ نے باندھی ہے۔ اب آپ نے پسند کیا تھا کالی پگڑی باندھنے کو تو آپ کی زندگی بھر کی سنتوں میں داخل ہو گئی، اگرچہ کہ دوسرے رنگ کی بھی آپ نے پگڑیاں امامے باندھے ہیں، اور آپ نے زندگی بھر قمیص پہنی ہے اور تہبند باندھی ہے نیچے، جس کو ہم لنگی کہتے ہیں، لیکن آپ نے شلوار بھی پہنی اور شلوار کو آپ نے زیادہ پسند کیا تھا۔ اس لیے پسند کیا تھا کہ شلوار میں لنگی کی بنسبت پردہ زیادہ ہے، راحت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنا کرتے تھے، مگر آپ اس لنگی سے مسجد میں بھی آتے، بازار میں بھی جاتے، لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں کے لیے بھی جاتے، کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہو چلے جاتے، سفر کرنا ہوتا تب بھی سفر کر لیتے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ سستی کو سنت کا نام دیا ہے۔ اس کو سستی کو سنت کا نام دے لیا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہو کر تہبند اتار کر دوسرے کپڑے پہننے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی، اسی رات والی لنگی سے مسجد میں چلے آتے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں یہ تسلی دیتا ہے کہ نہیں تم تو سنت کے مطابق ہو۔ نہیں، اللہ کے رسول کے پاس 2 لنگیاں ہوتی تھی، جس میں سوتے تھے اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کی عظمت تھی۔ ہاں، جس میں سوتے تھے ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے علیحدہ چادر رکھی جاتی تھی، اور کبھی لنگی میسر نہ ہو تو چادر آپ پہن لیا کرتے تھے، وہی آپ کا لباس ہوتا تھا۔ قمیص آپ نے پہنی تھی، لیکن وہ کیسی تھی؟ حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی آستینیں چوڑی تھی، جس سے آپ وضو کے لیے جب آستین چڑھاتے تو بڑی آسانی سے آستین چڑھ جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی آستینیں اور زیادہ بڑی ہوتی تھی، جیسے عرب کے بعض بدو پہنتے ہیں لمبی آستینوں والے جبے، جی یمنی حضرات خاص طور سے پہنتے ہیں، اس میں وہ بلی اپنے ساتھ لیے چلتے تھے، بلی سے بڑی محبت تھی ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ کو ہرۃ بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ بلی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں، تو بلی یہاں سے نکل کر بھاگی، تو حضور نے دیکھ کر فرمایا، ارے بلی والے،
بس ان کو نام پسند آ گیا اور انہوں نے اپنے نام کو ابو ہریرہ ہی بنا دیا، ورنہ ان کا اصلی نام تو 80% لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ان کا اصلی نام ہے عبد الرحمن بن صخر ان کا اصلی نام ہے، لیکن دنیا ابو ہریرہ سے پہچانتی ہے۔ روایات کرنے والے ابو ہریرہ لکھتے ہیں، محدثین ابو ہریرہ لکھتے ہیں، امام بخاری نے ابو ہریرہ لکھا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی جو آستین تھی وہ بڑی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین کے بارے میں آتا ہے کہ آسانی سے وضو کے لیے وہ چڑھ جایا کرتی تھی۔ دوسرے، قمیص کو آپ نے بٹن بھی لگائے تھے۔ بٹن کس طرح کے ہوتے تھے؟ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ببول کے کانٹے آپ نے لگا لیے تھے، ورنہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ دھاگے کو گول بنا کر کے اسی سے بٹن کا کام لیا جاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ دھاگے کو گول بنا کر کے اس کا ایک گچھا سا بنا لیا جاتا ہے، پھر وہ سختی آ جاتی ہے اس میں، پھر اسی سے بٹن کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ ایک روایت وہی مشہور والی کہ ببول کے کانٹے آپ نے لگا رکھے تھے، اس لیے کہ ببول کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ آگے سے باریک ہوتا ہے، پیچھے سے موٹا ہوتا ہے۔ تو ببول کے کانٹے آپ نے اس طرح لگا رکھے تھے، اس طرح سے نہیں لگایا آپ نے، اس طرح سے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چاندی کے بٹن بنا کر دیے تھے۔ مسافرین جاتے تھے تجارت کے لیے تو آپ نے استعمال نہیں کیے، آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ البتہ کرتے کی جو لمبائی کے بارے میں بات آتی ہے تو اللہ کے رسول کا کرتا جو عام طور پر ہوتا تھا وہ گھٹنوں کے نیچے ہوتا تھا، کبھی پنڈلی تک ہوتا تھا اور کبھی پنڈلی کے کچھ اوپر ہوتا تھا۔ یہ جو لمبا والا جبہ ہے یہ نہیں تھا حضور کا لباس، اور یہ جو کرتا ہے یہ بھی نہیں تھا، ان دونوں کے درمیان کا کچھ تھا۔ یہ جو ہم چاک والا پہنتے ہیں یہ بھی نہیں تھا، اور یہ جو ہم گول ڈرم پہنتے ہیں یہ بھی نہیں تھا، یہ تو عربوں نے، بلکہ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں جب سے عربوں نے، حضرت تو خیر ڈانٹتے تھے، یہ عورتوں کا لباس کہتے تھے حضرت، یہ جو تم لوگ پہنتے ہو، عربوں کو کہا انہوں نے کہ یہ جو تم پہنتے ہو یہ عورتوں کا لباس ہوتا تھا، اور تم نے جب سے یہ پہننا شروع کیا تمہاری غیرت چلی گئی۔ حضرت نے کہا عربوں سے کہ تمہاری غیرت چلی گئی۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس میں مشابہت پائی جاتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، بس اس کی جو اونچائی ہوگی وہ اس سے کچھ اور اونچی تھی۔ جیسے آج کل وہ لباس پہنتے ہیں ہندوستان میں، یہاں جو حضرت تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا شفیع الدین صاحب ندوی، جو ماہانہ مجلس لگتی ہے مسجد خاتم النبیین تعلق داری میں، ان کے جو جبے کی لمبائی ہے وہ تقریباً اتنی ہی ہیں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے کی ہوتی تھی، قمیص کی۔ آپ کی ٹوپی قلنسوہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کی جو ٹوپی تھی وہ کیسی تھی؟ تو وہ ٹوپی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گول تھی، اور اس ٹوپی کی ایک عام خصوصیت یہ تھی کہ وہ سر سے لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس طرح اگر سر پر ہاتھ رکھا جائے ٹوپی پر تو آپ کا سر مبارک اس ٹوپی کو لگتا تھا، اور کبھی آپ تیل لگائے ہوتے اپنے بالوں میں تو ٹوپی کا جو اندرونی حصہ تھا وہ تیل کی وجہ سے گیلا ہو جاتا تھا، اثر ہوتا تھا تیل کا اس پر۔ خوشبو والا تیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، خوشبو والا، خوشبو کے بغیر کا تیل آپ نے کبھی استعمال نہیں فرمایا، تیل خوشبو والا، اور خوشبو آپ کو بڑی محبوب تھی، بہت خوشبو میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کسی نماز میں آتے ہوئے، کبھی لوگوں کی مجلس میں آتے ہوئے بغیر عطر کے، بغیر خوشبو استعمال کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ معطر ہو کر آتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کی زندگی کو صحابہ نے بیان کیا، اور وہ چیزیں حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع فرمائی، خصائل نبوی نام کی کتاب کے اندر، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس میں سے جو چیزیں ہم کو اختیار کرنی ہیں ان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، سنتوں پر عمل کی برکت سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول،
اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم روگردانی کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مکے اور مدینے میں جو رہنے والے یہود و نصارہ تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کفر ہے، تو یہودی جو اپنے آپ کو اللہ پہ ماننے والے بتاتے ہیں وہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر بن گئے، اور ان کافروں سے اللہ محبت ہرگز نہیں کرتا۔ وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ تمہارا اللہ سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں اور پیمانہ ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے پچھلے 50-60 سالوں میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، نعوذ باللہ۔ پاکستان میں اس سوچ کے بہت سے لوگ ہیں اور وہ امت کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا قرآن کریم پہنچانا، انہوں نے پہنچا دیا، بات ختم۔ مگر یہاں کیا بتاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو شخصیتیں، دو ذاتیں، ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات۔ تو جب اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی تو لا محالہ رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اور رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی بندہ اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا۔ جیسے نماز سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن قرآن مقدس میں نماز کا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے کہ پانچوں نمازیں کب پڑھنی ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز پڑھو۔ اب دن کے دونوں کنارے کون؟ فجر ہو گئی اور مغرب ہو گئی۔ ایک جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ کون سی ہو گئی؟ عصر ہو گئی۔ اس کے بعد آ گئی کون سی؟ وزلفا من اللیل، رات میں عشاء۔ بعض مفسرین یہ ترتیب بتاتے ہیں اقیم الصلاۃ طرفی اللیل اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے حصوں میں، ظہر اور مغرب، ظہر عصر مغرب۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا وزلفا من اللیل، رات کے ابتدا اور انتہا پر نماز پڑھو، عشاء اور فجر، رات کی انتہا فجر میں۔ تو اس طرح سے نمازوں کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، یہ عشاء ہے، یہ کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، بس اتنی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ ایک جگہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، ایک جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، کئی جگہ اقیموا الصلاۃ۔ اقیموا الصلاۃ کا لفظ تو ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن کتنی رکعتیں کب پڑھنی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر فجر نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ حضور نے بتایا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو ایک طبقہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں بھی بعض احباب اس کے نام لیوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کی ذات سے، احادیث سے ہم ادب تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے لیے نمونہ نہیں مانتے۔ تو اس آیت کے روشنی میں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ان اللہ لا يحب الکافرین،
اس لیے کہ اللہ کو مانے گا رسول اللہ کو نہیں مانے گا تو لا الہ الا اللہ پر تو عمل ہے، محمد الرسول اللہ کے معاملے میں گڑبڑ ہے تو کیسے مومن ہوگا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق بھی اگر کوئی اڑا دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی محمد الرسول اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اطاعت اور اتباع کے فرق کو علماء نے بہت وضاحت سے لکھا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کون سا کام اطاعت کے دائرے میں آتا ہے اور کون سا کام اتباع کے دائرے میں آتا ہے، ہم کو اس کو پہچاننا ہے۔ ہمیشہ سے یہود و نصارہ مسلمانوں کے بارے میں ہنسی مذاق کا مزاج بنائے رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بہت کوششیں کرتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگریز جب ہندوستان آیا، حضرت کا زمانہ تو انگریزوں کے جانے کا تھا۔ 1803 میں حضرت نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف میں۔ تو اس موقع پر انگریز نے اپنے گھر میں خدمت کرنے والے جو غریب ہندوستانی عوام تھی، ان غریب عوام کو یہ حکم دیا کہ تم ہمارے گھر کام کرنے آؤ تو کھلے سر نہیں آ سکتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تم اپنے سروں پر پگڑی باندھ کر آنا۔ تو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کو پگڑی باندھنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو امامہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بادشاہوں کا لباس تھا۔ یہاں ہندوستان میں انگریزوں نے امامے کو ذلیل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنے والوں کو، دربانوں کو، واچمن لوگوں کو، پکوان کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کے لیے اس لباس کو لازم قرار دے دیا۔ ورنہ مغلیہ دور بھی آپ دیکھیں، شاہان تاریخ میں آپ دیکھیں کہ وہ سب کے سب باضابطہ امامہ باندھے ہوئے رہتے تھے، لیکن امامے کو ذلیل کیا انگریز نے۔ ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا دور ہے، انگریزوں نے لوگوں سے مناظرے کی دعوت دی، چیلنج کیا کہ ہم سے بات کرو، عیسائیوں سے مناظرہ، بحث، ڈیبیٹ۔ تو لوگوں نے کہا کہ بات کرو۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بہت بڑے محدث تھے، انگریزی میں بات کرتا تھا، اور ہمارے اس زمانے کے علماء کو انگریزی آتی نہیں تھی، وجود ہی نہیں تھا یہاں پر انگریزی کا۔ تو انگریز نے جب یہ کہا کہ ہم سے بات کرو تو لوگوں نے کہا کہ کس زبان میں بات کریں؟ تو انگریزوں نے محنت کر کے اردو سیکھی۔ اردو سیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین اردو والا تھا اس کو بلا لیا دلی کی جامع مسجد میں، دونوں بیٹھ گئے چبوترے پر، اور بڑا مجموعہ مسلمانوں کا بھی اور انگریزوں کا بھی، حکومت انگریزوں کی تھی۔ تو بات چیت ہوئی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انگریز نے سوال پوچھا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو شاہ صاحب بہت دیر تک سوچتے رہے اور اس کے بعد کہا جنت الفردوس میں ہے۔ تو انگریز نے کہا اچھا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ جب ان کے نواسے حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تب کہاں تھے؟ تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ غور کیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ تب بھی جنت الفردوس میں تھے۔ تو انگریز نے کہا اچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوال کیا کہ کیا جب حضرت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو کیا آپ کے نبی نے اللہ سے درخواست نہیں کی کہ اللہ مدد کر میرے نواسے کی؟ کیوں نہیں کہا اللہ سے؟ بات سمجھ رہے؟ انگریزوں کا تصور، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا، خدا کے بیٹے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو بہت دیر تک خاموش رہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت دیر تک خاموش رہے۔ تو انگریز بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا اور پیر زمین پر مار کر کہنے لگا جواب دو کہ تمہارا اللہ اپنے نبی جو آخری نبی، چہیتے نبی ہیں، ان چہیتے نبی کی درخواست پر نواسے کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو شاہ صاحب بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ جب وہ غصے میں لال پیلا ہوا
تو شاہ صاحب نے کہا درخواست تو کرے تھے اللہ سے ہمارے نبی کہ اللہ نواسہ حسین شہید ہو رہا ہے، مدد کریے، تو پھر تو کہا اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا عیسیٰ سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، میں وہیں نہیں گیا، تمہارے نواسے کی خدمت میں کہاں جاؤں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا سوال انہی پر پلٹا دیا، تو مجموعہ چیخوں آ گیا کہ یہ جھوٹے انگریز جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں، اگر تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو تو پھر تم یہ سوال ہم تم سے کریں گے کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو تم ہمارے پاس تو بہت بعد میں آنا، پہلے اپنا مرحلہ صاف کرو، اپنا پوزیشن کلیئر کرو۔ تو عیسائی شروع سے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، شروع سے نشانہ بناتے ہیں، اور نشانہ بنا کر کے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اسکولوں کے اندر بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے نبی سے مدد مانگو، معصوم بچے ہوتے ہیں، نبی سے مدد کے لیے آوازیں لگائی جاتی ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملتا، پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا اللہ سے مدد مانگو، تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا مدد؟ اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے، بسکٹ دے دے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاکلیٹ بسکٹ تھوڑا ہی دے گا، دے سکتا ہے مگر دیتا تو نہیں نا، کسی کو ذریعے سے دے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا سب آنکھیں بند کر لو، جیزس سے مانگو۔ جیزس سے جیسے ہی بچوں نے مانگا تو وہ پہلے سے چیزیں اسٹاک کی ہوئی ہوتی ہیں، مشنری کے ذریعے وہ گرا دی جاتی ہیں، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، ارے اللہ سے مانگا تو نہیں ملا، محمد سے مانگا تو نہیں ملا، جیزس سے مانگا تو ملی۔ اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے انبیاء سے متعلق عقیدے بہت صاف اور واضح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا تعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اس میں مضبوطی اور استقامت پیدا فرمائے۔ آمین۔